اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم نے خیر پر بھی ایمان لایا ہے، شر پر بھی ایمان لایا ہے۔ جب آپ کے پاس مال تھا تو آپ خوش تھے، تو آپ خیر سے خوش تھے، جب شر آپ کے اوپر آیا تو آپ ناراض ہیں۔ ناراض نہیں ہونے کا، کیوں؟ خیر اور شر کس کی طرف سے ہے؟ اگر ہمارا ایمان ان چیزوں پر جم جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر کامیابی ہماری زندگی میں آ جائے، بعض دفعہ بندے کو ذہن میں یہ خیال ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنے گناہ کیے ہیں، بھائی اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اتنے جرائم کیے ہیں، اتنے خطائیں کیے ہیں، بھائی کہاں معاف ہو جائیں گی، کہاں ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ بندے سے کیا کہا؟ آپ میری رحمت سے نا امید بات، جو نا امیدی ہے یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بندہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بھائی میرے پچھلے کے جتنے بھی گناہ ہیں، میرے پچھلے جتنے بھی خطائیں ہیں، یہ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جس وقت کفار نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایسا فرمایا کہ ہمارے اتنے بڑے گناہ ہیں، آپ ہمیں کلمے کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، ہمارے اتنے بڑے بڑے گناہ پہاڑ بھر چکے ہیں ہمارے گناہوں سے، یہ کہاں معاف ہو سکتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سوچ رہے ایسا کیا بتاؤں گے، ایسا کیا بتاؤں؟ فوراً وہی آ گئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو آپ نے اپنے اوپر ظلم جو کیا تھا، یہ آپ نے جہالت کے دور میں کیا تھا، جو اب آگے ہیں، آگے اب لا تقنطوا میں آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نا امیدوار۔ اب یہی چیز ہمیں اپنے اندر بھی لانی ہے۔ یہ جو نا امیدی ہے نا، نا امیدی انسان کو گرا دیتی ہے، نا امیدی انسان کو گرا دیتی ہے۔ نا امیدی کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفر ہے۔ نا امیدی نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگا کر بیٹھنا ہے، کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے گا، میری کامیابی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز دو شخص جہنم میں جلتے ہوں گے، یہ اس میں مجھے بات یاد آ گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ جو آیت ہے، اس میں مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ جہنم میں جو آدمی جلتے ہوں گے اور یہ بہت شور مچاتے ہوں گے، بہت شور مچاتے ہوں گے، یہ جلاتے ہوں گے، جو جہنم کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، جو جہنم کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، اس کا نام مالک ہے۔ کیا ہے؟ یہ جو مالک ہے، ہم کو اگر کتنا بھی بندہ موڑی ہو، کتنا بھی خطرناک مزاج کا ہو، کبھی نہ کبھی ہنس دیتا ہے، کبھی نہ کبھی مسکرا دیتا ہے، لیکن جو یہ مالک بندہ ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ کبھی ہنستا نہیں، ہنسنے والی رگیں اس کی کاٹ رکھی ہے، کبھی ہنستا نہیں۔ اور جہنم میں جو لوگ جلتے ہوں گے، جہنم میں جو لوگ جلتے ہوں گے، یہ خوب چلاتے ہوں گے، ہمیں بچا دیجئے، ہمیں تھوڑی دیر باہر نکالیے، اے مالک تھوڑی دیر باہر نکالیے، بھائی ریسٹ کریں گے، یار ختم ہو گئے، یار ایسا ہو گیا، یار تھوڑی دیر باہر نکالیے۔ یہ مالک کچھ دنوں کے بعد، کچھ صدیوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد واپس مڑ کے آئیں گے، بھائی بتاؤ کیا ہے، بھائی باہر نکال دیجئے، آپ کے لیے یہی جگہ ٹھیک ہے، کہہ کے بس مڑ جائے گا، تو دیکھے گا بھی نہیں، سنے گا بھی نہیں، ہنسے گا بھی نہیں۔ یہاں بندہ اگر کوئی ابھی کہیں ہم چلے جائیں، کوئی رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، ایسے ویسے، کبھی نہ کبھی کوئی ان کے رونے میں بھی حصہ آتا ہے، لیکن ان کے رونے میں بھی کبھی، وہ ان کے چڑھانے پر بھی کبھی آتا ہے۔ گناہ تو ان کے سامنے ہوں گے، انہوں نے کتنے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں، وہ ان پہ نہیں ہنسے گا، وہ خاموش۔ اور اللہ تعالیٰ جب ان کی آواز سنے گا، دو شخص جہنم میں جلتے ہوں گے، فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں ان دو آدموں کے آلے
ان دو آدمیوں کو ادھر لے آؤ، اور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے بتاؤ بھائی کیوں چلا رہے تھے، کیوں شور مچا رہے تھے؟ اللہ جہنم کی آگ برداشت نہیں کرتی، جہنم کی آگ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں معاف، اگر آپ کو معاف کر دے رہے آپ کے لیے وہی جگہ سب سے، آپ کے لیے سب سے اچھی جگہ وہی ہے۔